हम तो कभी रोज ही ऐसा हुआ, कभी ज्यादा पड़ी कभी कम पड़ी। आज पे नया केस पड़े, आज पे नया केस नहीं, रोज ही बना ऐसा आपको। इसीलिए शर्त रखी गई, ईमान के लिए जरूरी नहीं हाजिर हो, ईमान के लिए जरूरी नहीं हाजिर हो। फासिल भी इमारत कर सकता है, तालीम भी इमारत कर सकता है, सारी इमारत क्यों? अगर अदालत की शर्त रखे तो पहले इमाम कहाँ से लाएंगे? जरूरी नहीं इमाम हाजिर हो, फासिल भी नवाज पढ़। लेकिन फितरत में इतनी मासूमियत, फितरत में जनाब की इतनी मासूमियत। आप कहिए आज हमारी साहब को मैंने तरफ में देखा था, आप देख रहे थे? अच्छा हमारे वाले साहब कहा हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, मारो इनको। फितरत क्यों गए थे आप? सही है, डांस ले गए थे तो इतना फितरत इतना मासूम और कानून के एतबार से इतना खतरा है। फितरत में इतना मासूम कि 2 रकअत जो पढ़ाए उसे भी मासूम देखना चाहता तो जो कायनात की हुकूमत संभाले। फितरत मुसलमान मासूम है? देखो कहिए कि इन्होंने गलती की, कोई तकलीफ इसके पीछे नहीं पड़े तो वहां से पढ़ रहे थे। तो अपने जाने के नाम तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसमें रहमत ही रहमत है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जिक्र अहले बैत की बरकत है कि मेरी जबान वापस आई आहिस्ता आहिस्ता। गला सही काम करने लगा। तो ये बताइए जिसका गला खराब हो और वो और बोलता रहे और चीख चीख के बोलते तो और खराब हो गया, नहीं होगा। वो खराब होना चाहिए, लेकिन जिनका जिक्र है वो सहारा दे रहे हैं। जिनका जिक्र हो रहा है वो सहारा दे रहे हैं। सही, आवाज सही होती जा रही है। हम कहते हैं ये मौजूदा है तो लोग वो समझ में नहीं आता। वो भैया मौजूदा क्या है? क्या इंसान की असल रह जाए वही तो मौजूदा है या नहीं? तो इंसान गिरामी नबी ने जिस इस्लाम को पहुंचाया था, अगर वो इस्लाम बाकी रहता तो आज मुसलमान जिस नजर से देखा जा रहा वो उस नजर से न देखा जाता। मिस्टर गिवन कहाँ बैठा? यूरोप में। इतनी दूर से इस्लाम को देख रहा बैठकर। अरे कम वक्त जरा करीब आके देख ले, जरा करीब आके देख ले। उन तारीखों से पढ़ेगा जिसमें नबुव्वत की तौहीन की गई है? उन तारीखों को पढ़ेगा जिसमें फातिह आज़म के फज़ाइल ये बयान किए गए जो उनके दौरे हुकूमत में सारी फुतूहात हुई। बेचारे बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया, जिनकी कोई गलती न थी उनका खून बहा दिया गया। ईसाइयत के खंडरात पे जबरदस्ती अपनी हुकूमत का दायरा वसी किया गया। तो उसको देखते हो, नबी पे इल्जाम लगाते हो। उसको देखते हो, नबी पे इल्जाम लगाते हो। खुदा के लिए नबी की सीरत को और भी लोग हैं जिन्होंने लिखा हो उनकी तरफ से पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि नबी की सीरत क्या है। कि 83 जंगें हुई, 83 जंगों में एक जंग में चैलेंज के साथ इस मिंबर से कह रहा हूँ, एक जंग मेरा नौजवान याद रखे जहाँ दहशतगर्दी की गुफ्तगू हो, जहाँ जंग जो होने की गुफ्तगू हो वहाँ इसको पेश करे कि एक भी जंग 83 जंगों में हमारे नबी ने अपनी तरफ से इब्तिदा नहीं की। एक भी जंग, चाहे वो बद्र हो, चाहे वो उहद हो, चाहे वो खंदक हो। और सबसे बड़ी दलील ये है कि मदीने और मक्के का फासला 400 किलोमीटर दूरी है। 400 किलोमीटर का फासला मक्के और मदीने के दरमियान, लेकिन सारी जंगों के मैदान मदीने के करीब हैं। जो कर रहे हैं आप, अटैक करने वाला अगर हमारे नबी अटैक करते तो मक्के पे चढ़ाई करते, वहां चढ़ाई करते, जब वहां जाते तो जंगों के मैदान मक्के के करीब होते। इसका मतलब ये नबी
محبت کی دلیل ہے کہ جب اس کے گھر پہ حملہ ہونے لگے تو باہر نکل آئے. لہٰذا نبی کے گھر پہ جب حملہ ہونے لگا، مدینے کو گھیرا جانے لگا، فوجیں آنے لگی، تو اب نبی باہر آئے چند لوگوں کو لے کر کے. اور اس میں بھی بس ایک ہی انسان ہے کہ بدر کے اندر 36 مارے، ٹوٹل 72 مرے، 70 مرے کفار میں سے 36 کو اکیلے نے مارا. 36 کو اکیلے نے مارا، لیکن یہ مارا اس لیے نہیں کہ علی کو مارنے میں کوئی مزہ آتا تھا. مارا اس لیے نہیں، بلکہ مارا اس لیے کہ جہاں پر یہ جنگ ہو رہی یہ محمد کے خلاف ہے. یہ محمد کے خلاف، یہ محمد کو قتل کرنے آئے ہیں. علی سے برداشت نہیں ہوگا کہ محمد قتل ہو جائے. علی سے برداشت نہیں ہوتا محمد قتل ہو جائیں، لہذا علی محمد کے آگے آ گئے. علی محمد کے آگے آ گئے، اور محمد سے بھی دشمنی نہیں ہے. محمد کو سب بڑا پیار کرتے تھے. مکے کے اندر دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب انہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو دشمنی کس سے ہے؟ محمد لا الہ الا اللہ کے پھیلانے میں آگے آئے. دشمنی لا الہ الا اللہ کی محمد سے ہو گئی. اور جو کہتے ہیں محمد کے سامنے علی آ گئے، قتل سے بچا لیا. دشمنی محمد سے بھی علی سے ہو گئی. دشمنی محمد سے تھی، انہوں نے بچایا کیوں؟ علی سے ہو گئی. اب سلسلے کو ملا لیجیے. نبی نے فرمایا میرا دشمن علی کا دشمن، علی کا دشمن خدا کا دشمن. سلسلہ ملا یا نہیں ملا؟ کہ دشمنی وہاں سے شروع ہوئی کلمہ توحید سے. علی کی نعوذ باللہ خاتم الانبیاء، علی کی غلطی یہ ہے کہ یہ محمد کے محافظ ہے. علی کی غلطی یہ کہ محمد کے محافظ ہیں، لہٰذا 36 کو مارا. مولا کائنات نے جنگ بدر کے اندر، ابھی جنگ احد میں مسلمان ہار رہا تھا. پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ رسول کو اٹھا کے کہا اے لوگوں کہاں جا رہا تھا محمد؟ یہ محمد میرے ہاتھوں پہ موجود ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہ ہے علی کے ساتھ دشمنی کہ جہاں بھی مارنا چاہتے ہیں علی آ جانا. جہاں محمد کا حق نہ کرنا چاہتے ہیں علی آ جانا. جہاں محمد کو قتل کرنے آتے ہیں وہی علی آ گئے. شب ہجرت میں ہیرا علی آ گئے، بدر میں آ کے ہیرا علی آ گئے، احد میں ہیرا علی آ گئے، خندق میں ہیرا علی آ گئے، خیبر میں حلقہ کیا علی آ گئے. تو پتا چلا کہ محمد کا تو نام بھی بعد میں، پہلے علی علی تھا کفار میں. ساری جنگوں میں عدم علی کے ہاتھ میں، صحیح، ساری جنگوں کا چہرہ علی کے سر پہ بندھا، صحیح ہے نا. اب وہ خیبر کو کہتے رہتے لوگ خیبر پڑھ دیجیے، اب تو میرے خیال میں کوئی ضرورت ہے نہیں. خیبر ہو گئی، خیبر کو خیبر تو ہو گئی، صحیح ہے. بس آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ساری جنگوں کا چہرہ علی کے سر ہے. اور جو خیبر ہے اس کا ایک ہی جملہ کافی ہے، لوٹ اندر رایا قدم کر رارن خیر فرحان. جو پڑھ پڑھ کے حملہ کرے گا، کیا رسول اللہ کل جسے دیا تھا وہ آپ نے نہیں دیا تھا؟ وہ نہیں اٹھا کے چلے گئے تھے. بھائی نبی کہے کل اسے دوں گا، یہ تو ابھی تک نبی نے نہیں دیا تھا. نبی یوں نہیں کہتے کل اسے دوں گا، یہ کہتے کل بھی دوں گا لیکن اسے دوں گا. تو بتایا کہ نہیں کل اسے دوں گا، ابھی تک چلے گئے یہ اٹھا کر کے بھاگتے رہے. فوج کہتی تھی سردار صحیح نہیں ہے، سردار کہتا فوج صحیح نہیں ہے، اور مگر یہ کہتا تھا اپنے کھانے والوں سے ساری صحیح نہیں ہے. مطلب یقیناً جب زیادہ ہوگا تو کہتا ہوں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. کہنے بھی تو کہ سردار غلط ہے، سردار نہیں، ساری غلط ہے. اب جب
मदीने से फासला तकरीबन 80 किलोमीटर दूर खैबर, सही है, मदीने में थे और इतना तवील फासला। नबी ने कहा कल से अलम दूंगा। अब जनाब उलमाए सुन्नत ने लिखा कि जिस वक्त नबी ने असहाब को जमा किया तो लोग पंजों पर खड़े हो गए ऐसे देख रहे हाइट पर आए थे कि मतलब हम नजर आ जाए नबी को हम नजर आ जाए, चाहिए शायद हमें दे दें ऐसे पंजों पर खड़े। और उस आप ये फरमाते हैं कि मेरी भी यही हालत थी, मेरी ऐसी लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जो कल हार के आया हो तो तमन्ना कैसे पैदा हो गई। भाई सिवाय जुनून के कुछ और कहे गए थे आप, सिवाय पदाकली के कुछ और कहे गए थे कि कल तो मैं हार के आया हूँ और फिर पंजों पर खड़ा हूँ। शायद नबी की अरे अगर नजर पड़ेगी तो यही सोचेंगे तो कल हार के पीछे लेकिन तमन्ना है कि अलम मिल जाए, तमन्ना है कि अलम मिल जाए। लेकिन अली 80 किलोमीटर दूर, किसी के जहन में भी नहीं कि आप बदल में तो चलो थे दे दिया ना, सही है, बदल में तो वहीं थे दे दिया, एक खंडक में वहीं थे मौजूद दे दिया। लेकिन आप कैसे देंगे ये? अब तो नामो हालत हम में से किसी को देंगे और वो हालत रहे देंगे तो हम ही है, अब तो कोई है नहीं। बैठ मरतबा आवाज़ें कुदरत आई, मेरे हबीब जरा पुकारो तो अली को। मेरे हबीब जरा पुकारो तो अली को। अब जो अली को पुकारा तो एक मरतबा अली मदीने से खैबर में पहुंच गए। तो अली खैबर में पहुंचे और सब कदम निकल गया। यदि आप किसी को नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, आप किसी को नहीं देंगे, सही है। अब यहाँ से साजिश शुरू हो गई, सही है, हाँ यदि अब यहाँ से साजिश शुरू हो गई, खैरों का आज से 2 4 दिन बढ़ देता कि यहाँ से साजिश शुरू हुई। अब गठबंधन होने लगा, यही होगा गठबंधन होगा, तो आप हमारे साथ ही होंगे। वोट किसकी तरफ रहेगा ये बता दीजिए साहब साहब। हम भी अपना बनाना चाहते नबी के मुकाबले में, हम भी अपना बनाना चाहते हैं कहाँ नबी के मुकाबले में, वोट किसकी तरफ रहेगा? हो गया गठबंधन, सही है। अब अली गए, जंग की, सही है, अब मैं सारी जंग पढ़ा, जंग की और आखिरी वक्त पर जब मरा कत्ल हो गया, अंतर कत्ल हो गया, हारिस मारा गया, सब मारे गए, सही। अब मौला कायनात ने देखा कि ये दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा था जिसे 40 आदमी खोलते और बंद करते थे, सही, इतना बड़ा दरवाजा। अली ने देखा कि यहूदी इस दरवाजे के पीछे छुप गए, 2 आदमियों के कत्ल होने से कुछ नहीं होगा। उनके जैसे मरहब जैसे बहुत से थे, ये मरहब तो मशहूर हो गया था, अंदर तो मशहूर हो गया था, हारिस मशहूर, तीनों भाई थे ये, लेकिन और भी बड़े बड़े शुजा थे। तो मौला ने कहा कि अगर ये दरवाजा इसके पीछे छुप गए, दरवाजा बंद कर लिया, अब करें क्या? तो क्या करें हजरत? अगर छोड़ के वापस चले जाएं तो फिर ये साजिशें शुरू हो जाएंगी जो खैबर हो गई। मुसलमानों के इतिहासों में शराब भेजी जा रही, मुसलमानों को बेखराब किया जा रहा। जितनी जुए की और शराब की भट्टियां थी वो खैबर में थी उस जमाने में, जितनी जुए की और शराब की भट्टियां थी वो खैबर में थी। यहूदी ये काम करते थे, अल्लाह बनाते थे और दोनों कबीलों को पहले भी बेचते रहे जाहिलियत में, और खजरज को, और बाद में भी वो असलहे का काम, और आज तक वही काम कर रहे हैं, आज तक वही काम कर रहे हैं। नहीं ये मुसलमान कल समझा था ना आज समझा, नहीं ये मुसलमान कल समझा था ना आज समझा है, जो कल समझा था उसी के आज भी समझे। शराब की भट्टियां बंद कैसे हों, जुए के ये जो इन्होंने विशाल बिछाई हुई है इसको समेटा कैसे जाए, ये जो सारी कारखानियां इस्लामी एरियो में हो रही इसको बंद कैसे किया जाए। मौलाए कायनात ने खाई जब तक दरवाजा नहीं उखड़ेगा तब तक ये साजिशें खत्म नहीं होंगी, इस्लाम नहीं फैल सकता। तो एक मरतबा मौलाए कायनात ने 2 उंगलियां
ہاتھ نہیں، جو ہے ہاتھ نہیں، 2 انگلیوں کا ذکر ہے. 2 انگلیاں دروازے خیبر میں ایسے کر کے ڈالی، صحیح، اور ایسے کر کے جو کھینچا دروازہ ہاتھ پہ چلا ہے، دروازہ ہاتھ پہ چلا ہے. اچھا اب یہ دروازہ جہاں تھا اس کے بعد ایک کھائی پڑتی تھی سے پہلے، صحیح، کھائی پڑتی تھی، ہر مسلمان اسے پار نہیں کر سکتا تھا. لیکن میں نے جنگ خیبر کبھی نہیں پڑھی، پورا شاہد منبر کبھی نہیں پڑھی میں نے، صحیح. لیکن یہ کہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ تاریخ کے نکات آپ کو کر رہا ہوں کہ دروازے سے پہلے کھائی پڑتی تھی. مولا کائنات تو اس کھائی کو پار کر گئے اور دروازے کو اکھاڑ دیا، لیکن لشکر اسلام کھائی کے اس طرف، کھائی کے اس طرف. اب کہیں کیا یہ لشکر اندر جائے تو جو باقی بچے انہیں گرفتار کیا جائے، ہے یا نہیں؟ اب مولا کائنات کے ہاتھوں میں تو دروازہ ہے، کیا کریں؟ مولا کائنات نے انگلیوں سے یوں کیا اور ایسے لے کر کے دروازے کو کھائی پہ پل بنا دیا ہے، پل بنا دیا. اور پل بنانے کے بعد کہا مسلمانوں اتر جاؤ، میں یہ کھڑا ہوں، مسلمانوں اتر جاؤ، میں یہ کھڑا ہوں دروازے کو. باجی لیے کھڑے رہے، مسلمان اوپر سے اتر گئے. شاید نہیں کہ یہ پل بنانے کے لیے کہ علی نے اس دروازے کا یہاں پل بنا کے اس کے اوپر سے اتارا تو شاید پولیس رات پہ اسی لیے کھڑے کیے جائیں کہ جس نے یہاں دروازے کو ہاتھ سے گرانے کے لیے تیز قدم رکھے ہیں وہاں پکڑا جائے. تاریخ نے لکھا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے علی کے ہاتھ سے دروازہ گر جائے، آرام سے نہیں گزر رہے تھے، اس پہ زور سے پیر رکھتے ہوئے. لیکن یہ بھول گئے جس کی انگلیوں پہ دروازہ اٹھا آیا ہو اس کے ہاتھ پہ کیا اثر پڑے گا. آخری بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ دروازہ خیبر اس لیے اکھاڑا تھا کہ یہ اسلام کے بیچ میں سب راہ بنا ہوا تھا. اسلام کے بیچ میں سب راہ بنا ہوا تھا خیبر، اسے اکھاڑے تو اسلام آگے بڑھے. لہٰذا خیبر کو اس لیے اکھاڑا تھا کہ اسلام آگے بڑھے. تو آپ خیبر کو اس لیے ذکر نہ کیجیے کہ اسلام بدنام ہو، خیبر کا ذکر اس طرح نہ کیجیے کہ اسلام بدنام ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہر گھر میں خیبر کھڑا ہوا ہے، آج ہر گھر میں خیبر ہے. خیبر پاس ہے، خیبر کے اس کارنامے پہ داد دینے والوں، سبحان اللہ کہنے والوں، پہلے اپنے گھر کا خیبر کو اکھاڑ لو، پہلے اپنے گھر کا خیبر کو اکھاڑ لو تاکہ اسلام اس دروازے سے اندر چلا جائے. ابھی تو ہم اپنے گھروں کے خیبر نہ اکھاڑیں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے. کیا کیا ہم نے؟ سیرت امام حسین کو سننے کے بعد اتنے اختلاف، سیرت مولا کائنات کے ساتھ دینے کے بعد اتنے اختلاف. انجمنیں بلائی جا رہی ہیں، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں ماتم کے. دیکھیے بڑا کڑوا جملہ ہے یہ، ماتم کرنے گئے ہو تو یہ انعامات کا سلسلہ کیوں ہے؟ یہ انعامات کیوں ہے یہ؟ اگر ماتم کرنے گئے ہو، امام حسین پہ رونے گئے ہو تو یہ آتے ہوئے شادیانے بجاتے ہوئے کیوں آئے؟ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. عزیزوں تھورلی ایک ایسی بستی ہے جس میں آنے کے بعد میں بہت متاثر ہوں اس بستی سے. خدا کی قسم میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں یہ انجمن بازیت یہاں نہ ہونی چاہیے. اس سے محفوظ رہو. جہاں انجمن بازی آ گئی وہاں ذکر اہل بیت چلا گیا. انجمن ہی رہے گی، ذکر اہل بیت بھی رہے گا. نوجوان ماتم یہ سوچ کے کرتا میری انجمن ہے. کاش ایک مرتبہ یہ سوچ لیا ہوتا کہ میرے مولا ہے، انجمن نہیں ہے، میں مولا کے لیے آیا ہوں، انجمن کے لیے نہیں آیا. انجمن نہیں، انجمن کیا ہے؟ انجمن بھی تو مولا سے ہے. تو اپنی حالت کو سدھاریے، آگاہ رہیے کہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہونے پائے جو اہل بیت کے شایان نشان نہ ہو.
ہم فاطمہ کو اس پر شہزاد غصہ دینے کے لیے آئے، اور عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ یہاں شہزادی موجود ہیں، عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ یہاں رسول آتے ہیں، عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ یہاں امام آتے ہیں، یہاں کوئی کو گزری ہوئی ماں یہاں کوئی کمزدہ بھائی، یہاں شام میں سونے والی کوئی مظلومہ بچی، سوچ کے بیٹھیے کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، اہل بیت کی بس میں بیٹھے ہوئے ہو، معصوموں کی بس میں بیٹھے ہوئے ہو، کلام بھی کیجیے تو سوچ سمجھ کے، گفتگو بھی کیجیے تو سوچ سمجھ کے۔ عزیزو، علمداری پوری زندگی علی کے پاس رہی، علمداری پوری زندگی ہر جنگ میں علی کے پاس رہی، لیکن ہائے عباس کی علمداری، علی کی علمداری، اگر آپ علمدار کہیے ذہن میں علی کا تصور نہیں آتا، علمدار کہیے آپ کبھی سنیے ایک لفظ کو، ذہن میں علی کا تصور نہیں آتا، فوراً ذہن عباس کی طرف چلا جاتا۔ کیسا علمدار تھا، اور چونکہ کل جناب عباس کی مصیبت نہیں ہوگی، مولانا آزاد جو آزادی کے وقت موجود تھے، سن لیجیے، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، چھوٹا سا رسالہ، مشکل سے 25 صفحے 30 صفحے ہیں اس کتاب کے، صحیح، جس کا نام ہے مقتل حسین، واقعہ کربلا، بہت ہی مختصر کر کے لکھا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ لاکھوں سلام ہو اس کمانڈر حسینی کو، لاکھوں سلام ہو اس حسین کے بھائی علمدار کو، کہتے ہیں کہ ادھر نماز صبح تمام ہوئی، ادھر نماز صبح تمام ہوئی، ادھر فوج یزیدی نے حملہ کر دیا، ابھی امام اپنی صفِ جنگ کو بچھا نہ سکے، ابھی ترتیب نہ دے سکے، امام نے جلدی سے مرتبہ عباس کو بلایا، بھائی میرے قریب آؤ، اور ایک مرتبہ حبیب بن مظاہر کو ایک طرف کھڑا کیا، حبیب تم میمنے کا سردار ہو، اور ایک مرتبہ مسلم نے سجا سے کہا تم میسائی کا سردار ہو، کل کے لشکر میں علم لے کے عباس کو کھڑے میرے بھیا تم اس فوج کے سردار ہو، اور ایک مرتبہ تاریخ نے یہ جملے لکھے کہ 20,000 کی فوج گھوڑا سوار، 20,000 گھوڑا سوار سامنے سے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ جناب عباس نے اپنے چاہنے والوں سے کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ، زمین پہ بیٹھ جاؤ، نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لو، نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ یہ 20,000 گھوڑے سوار ایک ساتھ فوج حسینی پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ ایک مرتبہ جناب عباس انتظار کر رہے ہیں، گھوڑے قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے، ایک مرتبہ اس علمدار نے ایک ایسا یعنی کیا کہوں میں اس کو کہ اس طرح سے ایک یعنی ترتیب دیا لشکر کو کہ دیکھو اپنے سامنے جیسے رکھنا، اور جیسے ہی میں کہوں حملہ کرو فوراً حملہ کر دینا۔ تو ایک مرتبہ یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لیے ہوئے، تو ایک مرتبہ جیسے گھوڑے سے گیا جناب عباس نے کہا حملہ کرو، اب تو حملہ کیا تو گھوڑے کے بیچ دونوں پیروں کے بیچ میں نیزا لگا تو گھوڑا پچھلے گھوڑے پہ گیا، ایک مرتبہ بھگدڑ مچ گئی، ورنہ تاریخ نے لکھا کہ اگر عباس نے یہ نہ کیا ہوتا تو 1 گھنٹے میں لڑائی تمام ہو جاتی۔ یہ وہ علمدار تھا، یہ وہ کمانڈر تھا جس نے 72 کو پورے دن لڑا دیا۔